الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي صدق الله ورسوله النبی الکریم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، ربیع الاول کے مہینے میں گزشتہ کئی ہفتوں سے لگاتار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ مخصوص باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یوں تو تمام حدیث اور پورا قرآن نبی کی سیرت ہی ہے، لیکن کچھ خاص پہلو ہوتے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں. گزشتہ ہفتے میں نے بیان کیا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قریباً 24 گھنٹے کے بعد اپنی والدہ حضرت آمینہ کا دودھ نوش فرمایا، اور بعد میں ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، اور دادا عبد المطلب نے 7ویں روز ولادت کے 7ویں دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا. اور عقیقہ مستقل ایک سنت ہے. عقہ یعق عقیقتاً کے معنی ہے جان چھڑانا، پاک اور صاف کرنا. چونکہ دادا عبد المطلب، پردادا ہاشم اور ان کے باپ عبد مناف اور قصی کلاب یہ سب نبی نہ تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر کچھ نہ کچھ عمل کرتے تھے کیونکہ ان کی اولاد میں سے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ان لوگوں کو یہ ملا کہ ولادت کے 7ویں روز بچے کا عقیقہ کرو، جو سنت ہے. اور یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا کہ اگر بچہ پیدا ہو تو 7ویں روز اس کا نام رکھو اور اس کا عقیقہ کرو. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا عقیقہ کیا. تو یہ مستقل ایک سنت ہے. دادا عبد المطلب نے اس عقیقے کے اندر شرفائے مکہ اور سرداران قریش اور بڑے بڑے قبائل کو دعوت دی کہ آپ آئیے، ہمارے یہاں عقیقہ ہے. کھانے سے فراغت کے بعد لوگوں نے پوچھا دادا عبد المطلب سے کہ ابو الحارث، کھانے سے فارغ ہو گئے، اب یہ تو بتاؤ پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ نام تو بتائیے، کیونکہ 7ویں دن نام رکھنا بھی سنت ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس مولود مسعود کا نام محمد رکھا ہے. سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے. عبد المطلب، ابو الحارث، یہ نام تو قریش میں اور اسی طریقے سے مکے کے اندر کہیں نہیں سنا گیا. تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہی نام تجویز کیا ہے، میرے دل میں یہی بات ڈالی جا رہی ہے. یہ نام کیوں رکھا؟ سیرت ابن ہشام کے اندر دادا عبد المطلب نے دیکھا ایک خواب. ان کی کمر اور پشت سے نکلی ہے ایک زنجیر، زمین سے لے کر آسمان تک
مشرق سے لے کر مغرب تک، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک درخت اور پیڑ بن گئی، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سورج سے 70 گنا زیادہ روشنی اور نور ہے، اور مشرق و مغرب کے لوگ اس شاخوں کو گلے سے لگائے پڑے ہیں، کوئی پتے کو چوم رہا ہے، کوئی پیڑ کو اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے، سرداران قریش اس کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، قریش میں سے بہت سارے نوجوان اور لوگ اس کی شاخوں اور پتوں کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ ایک حسین جمیل نوجوان قریش کو بار بار پیچھے کرتا ہے۔ دادا عبد المطلب نے معبرین سے کہا، اے معبرین، تعبیر کے بتانے والوں، مجھے اس خواب کی تعبیر تو بتاؤ، آخر یہ خواب ہے کیا؟ تو معبرین نے کہا کہ آپ کے گھر میں ایسے بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے کہ تمام کائنات کے لوگ اس کی اتباع کریں گے، زمین و آسمان ہر جگہ اس بیٹے کی تعریف کی جائے گی۔ دادا عبد المطلب نے یہ سوچتے ہوئے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ ادھر دادا عبد المطلب نے سوچا کہ میں ان کا نام رکھوں گا محمد، ادھر والدہ حضرت آمینہ کے دل میں بار بار کوئی دستک دیتا ہے اور بار بار کوئی یہ کہہ کر جاتا ہے کہ اے بی بی آمینہ، آپ برگزیدہ خلائق اور سید الامم اور سید الانبیاء والآخرین کی حاملہ ہو، آپ کے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، جب اس کی پیدائش ہو تو آپ اس کا نام احمد یا محمد رکھنا۔ تو ادھر ماں کے دل میں بات ڈالی جا رہی ہے، ادھر دادا کے دل میں بات ڈالی جا رہی ہے، اور یہ بات من جانب اللہ ہے۔ غرض یہ کہ صحائب الہام کے تقاطر اور سچے خواب کے تباتر نے ماں اور دادا اور اپنے اور بیگانوں کی زبان سے وہ نام رکھوا دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اور ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا، دادا عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، اور 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ حضور کے والد صاحب ہیں، ان کا نام عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ، یہ الہام ربانی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے پوتے کا نام محمد احمد رکھنا، یہ بھی القاء رحمانی ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ ورنہ اس زمانے میں یہ اچھے نام کہاں ہوتے تھے؟ عبداللہ تو بہت اچھا نام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، کیونکہ ان ناموں کے اندر غلامی اور عبدیت پائی جاتی ہے۔ اللہ کا بندہ، ہر وقت بندے کو احساس ہے کہ میں غلام ہوں مالک کائنات کا، میرے رب نے مجھے وجود دیا ہے، میں کوئی نبی یا میں کوئی رب تو نہیں ہوں۔ بندے کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں اتنے بہتر نام نہیں۔ نام کس طرح کے تھے اس زمانے کے اندر؟ عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ، عبد العزہ، عزہ نامی جو بت ہے اس کا بندہ، ذیب بھیڑیا، کلاب کتا، یہ نام تھے اس زمانے کے اندر۔ عبد الشمس، سورج کی اولاد، عبد الدار، گھر کی اولاد۔ لیکن دادا نے ہٹ کر سب سے الگ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام رکھا۔ نبی کی ولادت کا زمانہ جیسے قریب آ رہا ہے، ساری چیزیں بدلتی جا رہی ہیں۔ حضور کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، تو حضرت عبداللہ کے بیٹے کا نام یعنی دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے القاء کیا گیا تھا۔ یہی نہیں، اللہ رب العزت قرآن کے اندر ان ناموں کی گواہی دیتا ہے کہ یہ نام اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے۔ کہیں میرے رب نے یاسین کہہ کر پکارا، کہیں طٰہٰ اور مزمل کہہ کر پکارا، اور کہیں یا ایھا المدثر اور کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، اے چادر کے اوڑھنے والوں آپ یہ کیا کر رہے ہو۔ اور کہیں میرے رب نے یہ کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اے نبی آپ کے چہرے انور کی قسم اور آپ کی کالی زلفوں کی قسم۔ لیکن اللہ نے ان تمام ناموں کو چھوڑ کر محمد اور احمد نام کو بیان فرمایا تاکہ کوئی ظالم اور غدار آخری زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدل نہ سکے۔ یہی تو میرا رب قرآن کے اندر کہتا ہے، جب میں 26واں پارہ پڑھتا ہوں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی تو میرا رب کہتا ہے جب میں 28واں پارہ پڑھتا ہوں وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا اے بنی اسرائیلیوں میں اب تمہارا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں،
اللہ کی طرف سے تمہارا نبی ہوں، میں کتاب توریت کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، لہذا اب تم کتاب توریت کو چھوڑو، انجیل پر عمل کرو، اب میں تمہارا نبی ہوں اور تم میری امت بن چکے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اور اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان کی ضرور اتباع کرنا۔ آپ کے زمانہ پانے کے بعد نبی کی اتباع کیے بغیر کوئی آدم ذات کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا کہ احمد اور محمد دونوں قرآن کے اندر ہیں، اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہیں۔ جو دادا عبد المطلب نے نام رکھے وہ بھی، جو والدہ نے نام رکھے وہ بھی میرے رب نے قرآن کے اندر بیان کیے تاکہ کوئی ظالم میرے نبی کے ناموں کو تبدیل نہ کر سکے۔ تو یہ نام قرآن کے اندر بیان کیے اللہ نے، ان کی صفات خواص اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کے اندر بیان کی۔ یہی تو دادا چچا ابو طالب یہی تو کہتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، رب دو جہاں مالک کائنات نے میرے بیٹے کا یعنی میرے بھتیجے کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، عرش والا محمود اور فرش والا محمد ہے، یہ اللہ نے کروایا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس طرح کے نام رکھوائے تاکہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ بھلا کون بدل سکتا ہے؟ صفاتی نام بیان کیے تو اللہ رب العزت نے ذاتی نام بیان کیے قرآن کے اندر، اور قرآن کے اندر ان ناموں کو بیان کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام حمد سے نکالے گئے، حمد سے، کہ حمد کے معنی کیا؟ اللہ رب العزت کی تعریف کرنا، اللہ پاک کی تعریف کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خاص طور سے سورۃ الحمد دی گئی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اسی حمد سے آپ کا نام نکالا گیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سفر سے آؤ یا کھانے پینے کا آغاز، کھانے پینے سے فارغ ہو تو اللہ کی تعریف کرو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا اور تمام کائنات وہاں موجود ہوگی، میں اللہ رب العزت کی ایسے الفاظ کے ساتھ تعریف کروں گا کہ کسی ملک منزل اور نبی مرسل پر بھی وہ کلمات آج تک منکشف نہ ہوئے۔ پورا قرآن پڑھ لیا، اللہ رب العزت کی تعریف کلام پاک کے اندر بھری ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کی تعریف کی ہے کہ آسمان ہل گیا اور فرشتے نبی کی پکار پر آسمان سے زمین پر آ گئے۔ لیکن وہ کون سے کلمات ہیں جو قیامت کے دن میرے نبی کو عنایت کیے جائیں گے؟ مسلمانوں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر میرے رب نے یہ کہا جب تمام عالم، جب تمام امت پریشان ہوگی تو انبیاء یہ کہیں گے اپنی اپنی امتوں سے تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، پریشان کیوں ہو؟ تم نبی پاک کے پاس جاؤ، وہاں جا کر اپنی درخواست رکھو، آپ کے علاوہ کسی کی سفارش نہیں چل سکتی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں اللہ رب العزت کے قدمین مبارکین کے پاس یا اللہ کی کرسی کے نیچے وہ لمبا سجدہ کروں گا جو کائنات میں سب سے بڑا سجدہ ہوگا، اور ان الفاظ کے ساتھ تعریف کروں گا کہ اللہ رب العزت بھی یہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع، اے میرے پیغمبر سر تو اٹھائیے، آپ کو جو مانگنا ہے مانگیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ واشفع تشفع، جس کی آپ چاہو سفارش کرو، میں اس کی سفارش قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کون سے کلمات ہوں گے کوئی نہیں جانتا، کسی نبی مرسل کو پتہ نہیں، ملک منزل کو پتہ نہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ وہ آج تک مجھے بھی پتہ نہیں، وہ تو اسی وقت اللہ رب العزت مجھ کو عنایت فرمائیں گے جن الفاظ کے ساتھ میں اللہ پاک کی تعریف کروں گا۔ تو حمد کا معنی تعریف، اسی سے کیا ہے احمد اور محمد۔ قرآن پاک کو دیکھنے سے اور احادیث نبویہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کام مکمل ہو جائے تو کام کی تکمیل کے بعد میں اللہ رب العزت کی تعریف کرنا پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ نبی کے ارشادات میں دیکھ لو آپ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم
جب تم سفر سے واپس آؤ اور منزل مقصود پر تم پڑاؤ ڈال دو اور اپنے مقام پر تم پہنچ جاؤ تو یوں کہو آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والے، رب دو جہاں کی عبادت کرنے والے اور مالک کائنات کی ہم تعریف کرنے والے ہیں۔ حامدون حمد سے بنا ہے، اسی سے بنا ہے احمد اور محمد۔ میرے رب نے قرآن کے اندر کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ رب العزت کا نام لے کر مالک کائنات کی دی ہوئی روزی کو تم کھاؤ اور کھانے سے فراغت کے بعد اللہ کی تعریف کرو۔ اے نبی جی کیسے تعریف کریں؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو یوں کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ اسی حمد سے بنا ہے احمد اور محمد۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلسلے میں آیا، جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو آپ یہ کہتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی ذات ہے شریکوں سے، اللہ کی ذات پاک ہے پارٹنروں سے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو رب کے علاوہ کسی کو داتا اور مشکل کشا بتاتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں جو اللہ کا پارٹنر بتاتے ہیں۔ عما یصفون، اللہ کی ذات تو پاک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔ وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو تمام رسولوں پر۔ اس کے بعد میں میرے رب نے کیا کہا والحمدللہ رب العالمین، آخر میں یوں کہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے۔ اسی حمد سے بنائے احمد اور محمد۔ میرے رب نے یہ کہا جب جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا اور جنتی اپنے مقام میں اور جہنمی اپنے ٹھکانے کے اندر ہوں گے، تب جنتی یہی کہیں گے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اللہ کہے گا ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا، سب اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے، اب تم آخر میں اللہ کی تعریف کرو۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یوں کہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے۔ اسی حمد سے بنائے احمد اور محمد۔ میرے رب نے قرآن کے اندر یہ کہا جب قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا اور ظالم اور جابر قوموں کو ہلاک کیا تو یہ کہا ہلاک کرنے کے بعد میں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے ان کی جڑوں کو کاٹ دیا، ان کی نسل کا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب جب حساب صاف ہو گیا تو یوں کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے۔ اسی حمد سے بنا ہے احمد اور محمد۔ میرے رب نے یہ کہا جب جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو وہ اللہ کی تعریف، ان کا آخری کلمہ یہ ہوگا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کے آخری کلمات یہ ہوں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بہتر فیصلہ کیا اور تمام عالموں کا پالن ہار ہے۔ اسی حمد سے بنا ہے احمد اور محمد۔ تو آخر میں دعائیں کرائی جا رہی ہیں، کھانے سے فارغ ہو تو اللہ پاک کی تعریف کرو، سفر سے آؤ تو اللہ پاک کی تعریف کرو، ظالم و جابروں کا حساب اللہ پاک نے صاف کیا تو اللہ پاک کی تعریف کرو کہ اللہ کے علاوہ اس میٹر کو کوئی سلجھانے والا نہ تھا۔ قوم عاد اور قوم سمود کو دھول چٹانے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا لم یخلق مثلنا فی البلاد۔ میرے رب نے ایک اشارہ کیا اور جبرائیل نے ایک پر جب مارا تو ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، یہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کہو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم جانتے ہو اس حمد سے محمد اور احمد کیوں بنایا گیا؟ اے کائنات کے انسانوں، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ جیسے آخر میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، محمد اور احمد کو حمد سے اس لیے بنایا گیا تاکہ تم جان لو کہ جس طرح قرآن آخری کتاب ہے، ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک کے آخری اور لاڈلے پیغمبر ہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ اشارہ ہے نام میں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میں یہ بات خود نہیں کہتا، حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم سے پوچھو جو بخاری اور مسلم کے اندر راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے 5 نام مشہور ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے جبیر بن مطعم، یاد رکھ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، کفر اور شرک کو مٹانے والا ہوں، میں اس کے تمام جرثوموں کو توڑ دوں گا۔ رب کا کوئی غیر اور پارٹنر اللہ کی زمین پر میری نگاہوں کے سامنے نہیں رہ سکتا۔ ارشاد فرمایا میرے نبی نے میں حاشر ہوں، یعنی کل قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے تمام انسانوں میں مزار مقدس سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ یا میرے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سب کا سردار ہوں، میں تم سب کا مقتدا ہوں، تم سب میرے مقتدی ہو، میں تمہارا پیشوا ہوں۔ یا میرے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تمام امت کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں عاقب ہوں۔ کون سا عاقب؟ ارشاد فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، وہ آخری نبی ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
قرآن نے اور نبی کی تعلیمات نے صرف اشارہ ہی نہیں کیا، اشاروں کے ساتھ ساتھ میرے نبی نے یہ کہا ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ختم بی النبیون، نبوت کا درجہ نبوت کا دروازہ میرے اوپر بند کر دیا گیا۔ لیس بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لقال عمر، اگر فرض کرو میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، مگر نبوت تو مجھ پر بند ہو چکی ہے۔ اے لوگوں، جیسے قرآن آخری کتاب ہے، ایسے تمہارا نبی میں ہوں اور آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اشارہ پایا جا رہا ہے ان الفاظ میں، احمد اور محمد میں۔ بہت گہری بات لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہوں میں، لیکن اس طرح سے تھوڑی گہری بات میں نے کی ہے اور یہ کوشش کی آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ احمد اور محمد میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی۔ زمانہ ہے عثمان بن عفان داماد رسول کا، تو انہوں نے 3 طرف مسجد نبوی کا اضافہ کیا، ادھر سائیڈ میں اور پیچھے، اور نبی کا قبلہ اور محراب ایسی ہی رہنے دی، اور وہاں جو ستون لگے ہوئے تھے کھجور کے ان کو نکلوا دیا اور پتھر کے کٹے ہوئے ستون لا کر وہاں پر لگوائے تاکہ لوگ آرام سے نماز پڑھ سکیں، کیونکہ نمازیوں کی کثرت مدینے میں زیادہ ہو چکی تھی۔ اور سال 6 مہینے تک کام چلتا رہا، تو حضرت علی کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس مسجد کی تعمیر پوری نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے یہ کہا، حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، جس دن اس مسجد کی تعمیر پوری ہوگی، یاد رکھو فتنوں کا منہ کھل جائے گا، اور جب تلوار اٹھے گی تو قیامت تک نہیں رکھی جا سکتی۔ اے لوگو، یہ بات تم نہیں سمجھ رہے ہو، لیکن یہ بات میں سمجھ رہا ہوں۔ اور انہوں نے بالکل سچ کہا۔ جب مسجد کی تعمیر پوری ہوئی، جس مسجد میں عثمان بن عفان نے لاکھوں روپے اپنی جیب سے لگائے، بلوائیوں نے، غداروں نے، شیعوں نے، روافض اور خوارج نے داماد رسول عثمان بن عفان کو مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت نفل نماز تک نہیں پڑھنے دی۔ حضرت عثمان بن عفان کو ان کے مکان کے اندر قید کر دیا۔ ظالموں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ حضور کی لاڈلی بیٹی کا گھر ہے، یہ حضور کے لاڈلے داماد ہیں، ان کے مکان میں گھس کر ان کو شہید کر دیا، جبکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور خون کا فوارہ قرآن کی آیت پر جا کر گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو سمجھ لے گا، اللہ کی عدالت سے تم نہیں چھوٹ سکتے۔ دنیا کے اندر تم بغاوت تو کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے یہاں تمہاری عداوت نہیں چل سکتی۔ یہ قرآن کی آیت پر جا کر گرا۔ اگر تم چاہو تو مدینہ المنورہ کے اندر عثمان بن عفان کا یہ قرآن اور ان کا رنگین خون آج تک تم دیکھ سکتے ہو۔ یہ بات کون سمجھے حضرت علی کہ اگر مسجد کی تعمیر پوری ہوئی تو فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا؟ تو بات ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میرے رب نے قرآن کے اندر اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے نبی جی، آج ہم نے دین محمدی کو اور اللہ کے قانون کو کمپلیٹ کر دیا۔ اب اس کے اندر کوئی مسئلے کا اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی اس میں سے مسئلہ نکال نہیں سکتا۔ آج کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوگی، قرآن پورا مکمل ہو چکا ہے۔ صحابہ اکرام ہنس رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے قرآن مکمل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ عمر بن خطاب نے کہا، حضرت رو رہے ہو؟ حضرت عثمان بن عفان نے، حضرت علی بن ابی طالب نے کہا، حضرت آپ رو رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود نہ سمجھ سکے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بھی سمجھ نہ سکے، ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ جبکہ آج تو ان کو خوش ہونا چاہیے، آج تو قرآن مکمل ہوا ہے، آج تو دین مکمل ہو گیا ہے، آج تو دین کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کہا، شاید تم نہیں سمجھتے، دین کے کمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ بات تم نہیں سمجھ سکتے، تو میری سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ نبی بھیجے جاتے ہیں ضرورت پہ۔ جب ضرورت پوری ہوئی تو اللہ رب العزت یہ کہتا ہے، اب آپ ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کی وہ دنیا جہاں پر آپ کے لیے آرائش اور آرام ہے، آپ وہاں تشریف لائیے۔ صحابہ کی جماعت نہیں سمجھ رہی، صحابہ خوش ہو رہے ہیں اور ابو بکر صدیق سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا بات کو۔ میرے نبی نے اشارہ نہیں کیا، میرے نبی نے اپنی زبان سے کہہ دیا، لیس بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ کھلے ہوئے آپ کے اسٹیٹمنٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ میرے نبی نے کہا، ختم بی النبیون، میں آخری اور لاسٹ نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس سے صاف پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی یہی کہتے رہ گئے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پنجاب کے اندر مسلمہ پنجاب غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے،
کبھی کہتا ہے میں عیسی روح اللہ ہوں، کبھی کہتا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہوں، کبھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ ہوں۔ لاکھوں لوگ اس کی اتباع کر کے بے ایمان جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ شکیل بن حنیف ہندوستان کے اندر عجم کے ملکوں میں گھوم کر یہ کہتا ہے میں عیسی روح اللہ ہوں، میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، کبھی کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ ہوں، یہ جاننے کے باوجود کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اے مسلمانوں، آخر کب سمجھ آئے گی نبی کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، تو تمہیں نبی ماننے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ آخر تم یہ مسئلہ بھی نہیں سمجھ سکے جیسے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آخری نبی نہیں ہے۔ اور اس سے صاف کیا ہوگا؟ نبوت کا دروازہ عجم کے ملکوں میں بند ہی نہیں ہو رہا۔ ایک سے ایک ماڈرن نبی کھڑا ہوتا ہے اور جاننے کے بعد کیا آپ آخری نبی ہیں لوگ اتباع کر رہے ہیں۔ اور قرآن اور کیا کہے گا، اور نبی اور کیا کہیں گے؟ اس سے صاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہے اور آپ اپنے حجرے کے اندر تشریف فرمائیں، یعنی اسی کمرے کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس ہے، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ کا روم ہے یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ ہے یہ، اور مسجد نبوی کے اندر ہے۔ آپ نے پردے کو ہٹایا اور دیکھا فرشتوں کی طرح صحابہ کی جماعت کھڑی ہے، ان کا امام ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق۔ نبی پاک مسکرا گئے، میں امت کو چھوڑنا چاہتا ہوں اس حال پر تاکہ اس کائنات کے اندر صرف قرآن کی حکمرانی ہو، قرآن کے علاوہ کسی کتاب کی حکمرانی نہ ہو، نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ تمہاری زندگی میں نہ ہو۔ اگر قرآن اور نبی کے طریقے سے تم نے بغاوت کی تو شیطان تمہارے دین ایمان کو لوٹ کر لے جائے گا اور جہنم میں تمہیں پھینک دے گا۔ میں نبی ہوں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہی نہیں، میرے نبی کے بخار کے اندر جب شدت ہوئی تو آپ نے کہا ارے ابو بکر کہاں ہے، اس کو تو بلاؤ، ابو بکر سے تو بات کرنی ہے، بلاؤ تو۔ ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، یا نبی اللہ غلام حاضر ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہیے۔ اے میرے آقا میں حاضر ہوں۔ کہا ابو بکر تو اسی جگہ کھڑا ہے، تجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور تہامہ کے اندر اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عثمان بن عفان تو کہاں ہے، علی بن ابی طالب تو کہاں ہے، عثمان بن عفان تو کس جگہ ہے، اے عمر بن خطاب تو کہاں ہے؟ کہا حضرت ہم تو اسی جگہ موجود ہیں۔ فرمایا کہ تم یہیں کھڑے ہو، تمہارے گھوڑے کہاں ہیں نکال کے لاؤ، تمہارے اونٹ کہاں ہیں نکال کے لاؤ۔ جس ظالم نے میری نبی کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسے آگ کے حوالے کر دو، میرے نبی کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ آخری وقت میں میرے نبی کے دل میں کون سا کانٹا چبھ رہا ہے؟ میرے نبی کے دل میں کانٹا ہے اس بات کا کہ میرے ہوتے ہوئے یا میرے بعد میں کوئی اپنے آپ کو نبی تصور نہ کرے، کیونکہ وہ تو کافر ہے ہی۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو اس کا فالو کرے گا، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ ابو بکر صدیق حضرت فیروز دہلوی نے نہیں دیکھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بخار ہے۔ کہا یا نبی اللہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دیا ہے، جب تک اس ظالم کو یمامہ اور تہامہ کی وادیوں میں کھنگال کر اس ظالم کو آگ کے حوالے نہ کر دیں اور راک کے ڈھیر میں تبدیل نہ کر دیں، یا نبی اللہ اس وقت تک ہم یمامہ اور تہامہ سے اپنے قدم پھیرنے والے نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں مسیلمہ کذاب تہامہ کے اندر کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا عمر تو کس جگہ ہے، اے صحابہ اکرام کی جماعت تم کہاں ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو موجود ہیں۔ کہا جاؤ یمامہ کی زمینوں کو کھنگال دو اور مسیلمہ کذاب کو پکڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو یہ کہے میں آخری نبی ہوں وہ بھی کافر ہے، جو کسی کو اپنا نبی تصور کرے وہ بھی کافر ہے۔ جو لوگ ایمان کھو چکے ہیں جاؤ ان کو کلمہ پڑھاؤ، اگر وہ نبی کا کلمہ نہ پڑھیں تو انہیں بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور قرآن کے بعد کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ سب اشارے اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو ارشاد فرمایا ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں۔ دادا عبد المطلب نے یہی تو کہا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ حضرت آمینہ نے یہی تو کہا میں نے آپ کا نام رکھا ہے محمد اور احمد، اس لیے کہ کوئی کہنے والا دل میں بار بار یہ بات ڈالتا ہے اے آمنہ تم ان کا نام احمد اور محمد رکھنا۔ دادا عبد المطلب کے دل میں کوئی یہ بات بار بار ڈالتا ہے احمد اور محمد نام رکھنا، تاکہ اس بات پر دلالت ہو جائے کہ آپ اللہ کا آخری نبی ہیں، تاکہ انجیل کے مطابق ہو جائے، توریت اور زبور اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے صحیفوں کے مطابق ہو جائے، حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے اور ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کے صحیفوں کے مطابق ہو جائے، اور کوئی آدم زاد اس کائنات کے اندر نبی کا نام رکھ کر نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے۔
ان ناموں کے اندر اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو دادا عبد المطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں، یعنی پیدائش سے 7 دن کے بعد، جیسے میں نے ابھی کہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ فرمایا۔ سرداران قریش اور قبائل مکہ اور بڑے بڑے معززین کو دعوت دی اور کہا کہ آئیے میرے پوتے کا عقیقہ ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں کہا کہ حضرت عقیقے سے تو فارغ ہو گئے، نام کیا رکھا ہے؟ تو دادا عبد المطلب نے یہی کہا تھا، میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ لوگوں نے کہا ابو الحارث یہ نام تو مکے کے اندر کہیں نہیں سنا گیا، عرب اور عجم کے اندر نہ سنا گیا۔ تو دادا عبد المطلب نے یہی تو کہا تھا کہ کوئی دل میں میرے یہ بات ڈالتا ہے کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھوں۔ حضرت آمینہ یہی تو کہہ رہی ہیں میں اپنے بیٹے کا نام، اپنے لخت جگر کا نام احمد اور محمد رکھوں تاکہ کوئی آپ کے نام کی چوری نہ کر سکے۔ میرے بیٹے کے علاوہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری اور لاڈلے پیغمبر ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اے مسلمانوں، ایک بڑے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی کے بعد نبی ہیں اور نبی آئیں گے، لیکن وہ پہلے نبی ہیں، بعد والے نہیں ہیں۔ آخری نبی تو آپ ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان پر زندہ، بر رفعہ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ષڑینتر رچے گئے اور یہودیوں نے یہ کہا کہ ذبح کر دیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ ظالموں تم نے ہمارے نبی کو شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت نے 6 پارے کے اندر کہا اے نصارہ تم بھی جھوٹے ہو اور اے یہودیوں تم بھی جھوٹے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، ما قتلوا وما صلبوا، نہ ان کو کسی نے قتل کیا اور نہ ہی ان کو کسی نے سولی دی، ولکن رفعہ اللہ، لیکن اللہ نے تو ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، ان کو سولی نہیں دی کسی نے۔ کیا فرماتے ہیں میرے نبی؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دجال کا آنا، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، وہ انسانوں سے بات چیت کرے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم صدیقہ کے بیٹے ہیں، جو حضرت عمران کے نواسے ہیں، بیت المقدس کے امام صاحب کے نواسے ہیں، جو حنہ بنت فاقودہ کے نواسے ہیں، جو حضرت زکریا کے بھانجے حضرت یحییٰ کے خلیرے بھائی لگتے ہیں، وہ عیسیٰ دمشق کے اندر، ملک شام میں جو جامع مسجد ہے، فلسطین کے اندر جو جامع مسجد ہے، اس کا جو منارہ ہے شرقیہ ہندوستان کی طرف، وہ آخر میں آئیں گے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو یہ پہلے نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہلے نبی ہیں، بعد والے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین میں ایک عیسیٰ علیہ السلام ہی تو ایسے ہیں جنہوں نے بھلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا ہو، لیکن ان کی ایک تمنا پوری ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر بھیجے جائیں گے۔ چھوٹا موٹا تمغہ نہیں ہے، بہت بڑی عزت ہے نبی کا امتی ہونا، کیونکہ جتنے نبی کائنات کے اندر آئے سب نے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ان کی ضرور اتباع کرنا، اور انہوں نے اللہ پاک سے یہ بھی کہا اے کاش ہم بھی نبی کی زیارت کر لیتے تو کتنا بہتر ہوتا، ہم نبی کا دیدار کر لیتے کتنا بہتر ہوتا، لیکن نہ تو انہوں نے نبی کا زمانہ ہی پایا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی کر سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی کا دیدار بھلے ہی نہ کیا ہو، لیکن تمام انبیاء اور مرسلین میں حضرت مریم کا یہ بیٹا، حضرت حنہ بنت فاقودہ کا یہ نواسا، وہ نبی اور پیغمبر ہیں جنہوں نے بھلے ہی نبی کی زیارت نہ کی ہو مگر نبی کے امتی بن کر آئیں گے اور یہ کہیں گے لوگوں میں آخری نبی کا آخری امتی ہی سمجھ لو، پوری کائنات کے اندر میں صلیب کو توڑ دوں گا، خنزیر کا میں قتل کر دوں گا، دجال کا میں پیچھا کروں گا، جس نے نبی کی تعلیمات کو بگاڑا یا آپ کے شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی یا نبی کے بعد کسی کو نبی مانا یا کسی کے نام کا کلمہ پڑھا، عیسیٰ کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ اور یہ بات سچ ہے، تھوڑی مدت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کے اندر گھوم جائیں گے اور تمام ظالموں کا قتل کر کے ڈھیر لگا دیں گے۔ یہ سچائی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ ماں نے اور دادا نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی جا رہی تھی کہ اے دادا عبد المطلب اور اے بی بی آمینہ آپ اپنے بیٹے کا نام یہ رکھیے۔ اور انہی دونوں ناموں کو میرے رب نے قرآن کے اندر بیان کیا، جیسے کہ میں نے آپ کو سنایا
کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں احمد اور محمد دونوں نام کی آیتیں نازل کر کر قیامت تک کے لیے مہر لگا دی، تاکہ کوئی قیامت تک کوئی چور میرے نبی کے نام کو تبدیل نہ کر سکے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کسی کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے، اور کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یہ بھی کفر ہے، یہ ارتداد ہے، اور اس کو قرآن میں اور حدیث میں اور نبی کی تعلیمات میں بیان کیا گیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا عمر بن خطاب تم کہاں ہو، یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب کھڑا ہو چکا ہے، جاؤ اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دو، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ حضرت شاید آپ کو یاد نہیں ہے، وہ لوگ روزہ اور نماز پڑھتے ہیں، اور میرے نبی نے منع فرمایا جو لوگ نماز پڑھتے ہوں یا جو لوگ روزہ رکھتے ہوں، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ ورسولہ، جو نماز پڑھتا ہو، جو روزہ رکھتا ہو، قبلے کی طرف رخ کرتا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں، اس کو قتل مت کرنا۔ ابوبکر صدیق نے سر گھمایا اور یہ کہا اے عمر بن خطاب شاید تو مسئلہ بھول گیا، جو نبی کے بعد کسی کو نبی مانتا ہو وہ مرتد ہے، جو ایسے جھوٹے نبی کی اتباع کرتا ہو وہ بھی مرتد ہے، اور تو میرے نبی کا یہ اسٹیٹمنٹ کیسے بھول گیا؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کر دے، مسلمان سے بے ایمان بن جائے، وہ مرتد ہو جائے، اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دو، اس لیے کہ اس نے دین کے اندر ارتداد اور نبی کے بعد دوسرا نبی تصور کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضرت تھوڑی دیر کے لیے تو میں یہ مسئلہ ہی بھول گیا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، اور آپ کی برابر سمجھدار کوئی نہیں ہو سکتا، میں بھی بھول گیا تھا۔ حضرت ابوبکر نے بتایا کہ اے عمر تو کیا سمجھتا ہے، جو نبی کے بعد کسی کو نبی مانے وہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اس نبی کی اتباع کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کا بہت بڑا ایک عقیدہ ہے، آخرت کے عقیدوں میں سے عقیدہ ہے، عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری لاڈلے پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے آپ ہی کی تعلیمات قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں پوری کائنات کے اندر حکمرانی کرتی رہے گی، اور تمام حکمران مٹ جائیں گے، قانون مٹتے رہیں گے، لیکن اللہ کا قانون نہیں مٹے گا۔ قیامت کے نازل ہونے تک قرآن کی حکمرانی چلتی رہے گی، یہی آخری شریعت رہے گی، اور میرے نبی کا آخری پیغام، میرے آخری نبی کا پیغام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس عقیدے کو ہمیں اپنے من کے اندر جمانا چاہیے، اور جو نئے نئے نبی کھڑے ہوتے ہیں ان کی تردید کرنی چاہیے۔ لاکھوں لوگوں کے ایمان ڈگمگا گئے، لاکھوں لوگ اسی طریقے سے چلے گئے، غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، شکیل بن حنیف کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور نہ جانے کون کون نیا نبی مارکیٹ میں کھڑا ہوتا ہے۔ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اس کے بارے میں کیا کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کے ملک میں کوئی قانون نہیں ملے گا، اس کے بارے میں قانون نہیں ہے۔ جتنے نبی چاہو کھڑے ہوتے رہو، لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو گنوا رہے ہیں۔ اللہ ایسے ایمان کے گنوانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔